جو آدمی بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو پہلے اس کی صنف کو جاننا چاہیے. ٹھیک. اس میں ایک سورہ ہوگی, اس سورہ میں پہلے آپ طے کریں گے اس کے مخاطبین کون ہیں, یعنی کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں, موضوع کیا ہے اس وقت. تو اس موضوع کو سامنے رکھ کر ایک کلام صادر ہوگا, نہ کہ ایک مضمون صادر ہوگا. تو کلام صادر ہوگا, یعنی آپ مثلا علامہ اقبال کی نظم مسجد کرتبہ کو دیکھیے, تو اس میں ایک موضوع موجود ہے, یعنی اس دنیا کے اندر روز و شب کا سلسلہ کیسے کام کرتا ہے, اس سے کوئی چیز بچتی نہیں ہے, ہر چیز آنی ہے اور فانی ہے. اس کے بعد ایک خاص طرح کا گریز آ جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے اگر کوئی اس سلسلہ روز و شب کی گرفت سے بچ سکتا ہے تو وہ کیا ہے, وہ مرد خدا ہے. اور مرد خدا کا عمل کس چیز سے وجود پذیر ہوتا ہے, عشق ہے. پھر اس پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی نظم کے اندر اس زمانے کی سیاست, اس کا پس منظر, فلسفہ سب آتا ہے. پھر جو ان کا خاص مضمون ہے اس پر جا کر نظم کو ختم کر دیتے ہیں. آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. تو یہ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے, مضمون ہے, ایک مضمون ہے پورا کا پورا جو ابتدا سے انتہا تک ادا ہوا ہے, لیکن وہ کلام کی صورت میں ادا ہوا ہے, نہ کہ نثری کتاب کے طریقے پر ادا ہوا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کلام کے طریقے پر مخاطبین کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں. صحیح. اس میں جوش بھی ہے, اس میں جذبہ بھی ہے, اس میں حسن بیان بھی ہے, اس میں ایک خطیب جس طرح سے ایک آسمانی خطیب بات کر رہا ہے, وہ جس کو امام فرائی نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ جو خاطب و یمیناً و شمالا, کبھی دائیں رخ کر لیتا ہے, کبھی بائیں رخ کر لیتا ہے, کبھی ان کی آنکھوں سے مضمون اٹھا لیتا ہے, کبھی ان کے اشارات کو نمایاں کر دیتا ہے, کبھی وہ اعتراضات جو زبان پر نہیں آ رہے, علیم بذات صدور ہے, ان اعتراضات کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح یہ جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ قرآن مجید کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے. کیا چیز ہے یہ, یعنی پھر یہ دنیا کے جتنے کلام جن کی میں نے مثالیں دی ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے اس کے مقابل میں. تو یہ سمجھنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو موسیقی ہے, یہ جو حسن ہے, یہ جو جمال ہے, یہ جو لفظوں کا انتخاب ہے, یہ جو ایک طرح سے مضامین کا وفور ہے جس کے پیچھے اس کائنات کا خالق بات کر رہا ہے, یہ قوافی, یہ آہنگ, یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو عربی میں ہے نا. تو آپ جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمہ کرنے والا اس فارم کو نہیں منتقل کر سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ خدمت یہ کرے گا کہ وہ اس کے مضمون یا مدعا کو, یعنی اگر میں مثال کے طور پر ذوق و شوق کا اردو میں ترجمہ کروں یا پیراڈائز لاسٹ کا ترجمہ کروں, تو ترجمہ کرتے وقت کیا کروں گا, اس کی موسیقی تو نہیں منتقل کر سکتا. میں یہی کروں گا کہ ایک سادہ نثر کے انداز میں وہ بات بیان کر دوں گا. ہمارے ہاں لوگوں نے اس میں بھی ایک ستم کیا, وہ یہ کہ کچھ لفظی ترجمہ کا انداز اختیار کر لیا. اب ایک اعلیٰ کلام کو جب آپ دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں تو اس میں جملوں کے باہمی ربط, ان کے تعلقات اور بہت سی چیزیں وہ اصل میں سیاق سے نمایاں ہو رہی ہوتی ہیں. استدراک شروع ہو گیا ہے, تمثیل شروع ہو گئی ہے, کسی چیز کو بیان کیا جا رہا تھا, اس کے کچھ دوسرے پہلو زیر بحث آ گئے, اس میں طرح کا گریز پیدا ہو گیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پھر مترجم کو نمایاں کرنا چاہیے. تو مترجم جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے تو لفظی سے ترجمہ کرنا ہے تو اس میں یہ چیز بھی منتقل نہیں کرتا. میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس میں کم سے کم یہ چیز منتقل ہو جائے, یعنی زبان, حسن, جمال, لفظوں کی خوبصورتی, یہ تو نہیں کر سکتے آپ کسی بھی ترجمے میں, لیکن جو مدعا آپ بیان کر رہے ہیں, جو اس کا اصل منشا ہے, وہ تو منتقل ہونا چاہیے نا. تو اس کو منتقل کرنے کے لیے پھر آپ کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں جو اس طرح کے کلام میں, جیسے پھر میں مثال دوں گا سمجھانے کے لیے کہ شاعری میں جس طرح بہت سی چیزیں omit کرتے جاتے ہیں آپ, وہ اصل میں اوپر کے نیچے کے شعر کو سامنے رکھ کر خود بخود سمجھتا ہے ایک اچھا ادبی ذوق رکھنے والا. ان کو آپ کھول دیں, اور جب آپ ان کو کھول دیں گے تو پھر وہ ایک مربوط کلام بن جائے گا, لیکن اپنے حسن اور جمال کو تو وہ
مترجم کو نہیں دے گا کہ وہ منتقل کر دے، وہ تو بہرحال اصل کو پڑھنے ہی سے واضح ہوگا۔ یہ میں نے ذرا دراز نفسی سے کام لیا تاکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ قرآن مجید اس طرح کا کلام ہے، یعنی یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آسمانی خطیب ہے جو اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے، مخاطبین سے بات کر رہا ہے، اور اس میں منکرین بھی ہیں، اس میں اہل ایمان بھی ہیں، اور پیغمبر کی زبان سے وہ جاری ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتے ہیں، کبھی پیغمبر کی زبان پر اس کلام کو جاری کر دیتے ہیں، کبھی جبریل بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح مصدر بھی تبدیل ہوتا ہے، منتہا بھی تبدیل ہوتا ہے۔ ابھی مخاطبین کی حیثیت مشرکین کو تھی، پیچھے سے کہیں سے اہل کتاب آ گئے ہیں تو رخ ان کی طرف مڑ گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا لحاظ رکھ کے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔